الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على نبيه الذي استنقذنا من عبادة الأوثان والأصنام، وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. غريبا يا رسول الله، غريبا يا رسول الله، غريبا ندارم در جہاں جز تو حبیبم. بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم. تمام تعریفیں اللہ جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو اس کائنات کا مالک بھی ہے اور ہم سب کا خالق و رازق بھی. وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ اس کی صفات میں اور نہ اس کی ذات میں. بے حد و بے حساب و لا تعداد درود و سلام آمینہ کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر، میرے اور آپ کے آقا، مکہ کے سردار، مدینہ کے تاجدار، شاہ عرب و عجم، شب اسرا کے دولہ، کعبہ کا حسین کے مقام کے مالک، ید اللہ کے ہاتھ والے، ما زاغ البصر کی آنکھوں والے، روز جزا امت کے شفیع اعظم،
جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کہ جن کے تصدق میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ عزت کے لائق سامعین ذی وقار، یہ حقیقت مسلمہ ہے، تاریخ کے جتنے بھی دور گزر جائیں اور تاریخ کو جتنا مرضی دھندلا کیا جائے، مورخ حقیقت کے ساتھ جتنی مرضی خیانت کر لے، لیکن اس بات کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی شمع کو فروزاں کرنے میں، اسلام پھیلانے اور اس کی ترویج و اشاعت میں سب سے بڑا حصہ اولیاء کاملین کا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کے یہ مقرب بندے بر صغیر پاک و ہند میں تشریف نہ لاتے تو شاید آج ہم میں سے کوئی بھی مسلمان نہ ہوتا۔ جن صوفیاء عظام نے بھرپور انداز سے اسلام کی خدمت کی، ان میں مخدوم دین و ملت حضور سیدی داتا علی اجویری علیہ الرحمہ، اور ان کے بعد ہندوستان کے صوفیاء میں جو سب سے نمایاں نام اور ہندوستان کے صوفیاء کے گروہ کے جو سرخیل ہیں، وہ حضرت سلطان الہند والی ہند عطائے رسول معین الدین والملہ خواجہ خواجگان قطب المشائخ حضرت خواجہ محمد حسن الدین المعروف معین الدین سنجری اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے۔ جس دور میں حضرت خواجہ ہندوستان میں تشریف لائے، اگر اس دور کو آپ تاریخ کے اوراق میں تلاش کریں تو یہ وہ دور تھا کہ جب ہندوستان سینکڑوں ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ اونچی ذات کے لوگ بہت بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور اوہام پرستی کا یہ عالم تھا کہ ہندوستان کی سرزمین پر دیوی دیاتوں، سورج، چاند، درختوں، جانوروں، حتیٰ کہ گوبر اور پیشاب تک کی پوجا کی جا رہی تھی، اور ہندوستان کی زمین پر پرتھوی مہاراج راجا کی حکومت تھی، جس کے دو بڑے جادوگر سادھو رام اور اجے پال سب سے بڑے کارندے تھے، جن کی وجہ سے
پرتھوی راج اپنی حکومت کے قدم جمائے ہوئے تھا۔ 537 ہجری 1124 عیسوی 14 رجب المرجب کو سنجر کے علاقہ میں حضرت خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حسن الدین بیٹے کی ولادت ہوتی ہے۔ خاندانی اعتبار سے نجیب الطرفین سید ہیں، والد گرامی کی طرف سے حسینی اور والدہ کی طرف سے حسنی سید ہیں۔ نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صرف 7 پشتوں کے بعد سلسلہ نسب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کے والد وقت کے زاہد بھی تھے، متقی بھی تھے، پرہیزگار اور صاحب کرامت بزرگ بھی تھے، اور ساتھ ساتھ سنجر کے امراء اور رؤساء میں ان کا شمار بھی ہوتا تھا۔ گھر میں مال و دولت کی فراوانی بھی تھی، لیکن روحانیت کا ڈیرا بھی جمع ہوا تھا۔ والدہ ماجدہ کا نام بی بی ماہ نور یہ ان کا حقیقی نام تھا، لیکن اہل سنجر ام الورا کے نام سے انہیں جانتے تھے۔ کہتے ہیں عربی زبان میں ماں کو، اور ورا کہتے ہیں تقوی کو۔ آپ کی والدہ ماجدہ اتنی بڑی متقیہ پرہیزگارہ تھی کہ لوگ عقیقی نام کو چھوڑ کر ام الورا تقوی کی ماں کے نام سے انہیں جانتے تھے۔ یہ سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی چچا زاد بہن ہیں، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی والدہ ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو رشتے میں شیخ عبد القادر جیلانی خواجہ خواجگان کے ماموں لگتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں حاصل کی، 9 برس کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ 15 برس کی عمر کو پہنچے تو والد گرامی کا وصال ہو گیا، اور ورثے میں ایک باغ اور ایک پن چکی آئی۔ والدہ ماجدہ کی کفالت کے لیے اسے ذریعہ معاش بنایا اور باغبانی اور پودوں کی آبیاری کا کام شروع کر دیا، لیکن تقدیر کو کچھ اور مقدر تھا۔ ایک دن اپنے باغ میں آبیاری کر رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، گرمیوں کا موسم تھا۔ ایک مجذوب بزرگ باغ میں داخل ہوئے۔ 15 برس کا نوجوان ہے، طبیعت میں متانت ہے، عجز ہے، تواضع ہے، اور ادب کے سارے طریقے جانتا ہے۔ آبیاری کو چھوڑا، بھاگے ہوئے گئے، ان بزرگوں کو ایک گھنے درخت کے نیچے لائے، انتہائی ادب سے خدمت میں عرض کیا کہ آپ اس سائے میں تشریف فرما ہو۔ وہ بزرگ بیٹھ گئے، خود گئے، تازہ انگوروں کا خوشہ توڑا، اسے پانی سے دھویا، بڑی تواضع کے ساتھ ان کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا آپ اسے تناول فرمائیں۔ آداب ادب، طبیعت کی متانت، وجود کی سنجیدگی، 15 برس کی عمر میں اتنی دولتیں دیکھ کر بزرگ بھی جان گئے کہ یہ مستقبل کا کوئی عظیم انسان ہے۔
انہوں نے کاندھے سے اپنی زنبیل اتاری، کھلی کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں چبایا اور نکال کر اس 15 برس کے نوجوان کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ بزرگ تھے حضرت خواجہ محمد ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے بہت بڑے مجذوب تھے، اور جس 15 برس کے نوجوان کے منہ میں ڈالا یہ مستقبل کا قطب المشائخ معین الدین والملہ خواجہ محمد معین الدین چشتی اجمیری تھے۔ کھلی کے اندر جانے کی دیر تھی، اندر کی دنیا بدل گئی۔ جیسے جیسے یہ لقمہ اترتا گیا باطن روشن ہوتا گیا، دل دنیا سے اچاٹ ہوا، باغ فروخت کیا، پن چکی کو فروخت کیا، اور ساری دولت رائے خدا میں فقیروں کو لٹا دی۔ ایک کھوٹا سکہ بھی اپنے گھر نہ لے کر گئے۔ اب فیصلہ کر لیا سب سے پہلے ظاہری علوم حاصل کروں گا۔ اصول علم کے لیے سنجر سے 4 شہر تھے جو ظاہری علوم کے مرکز تھے: مصر، بغداد، سمرقند اور بخارا۔ یہ 4 اس وقت ظاہری علوم کے مرکز تھے، اور دنیا بھر کے تشنگان علوم ان 4 شہروں کا رخ کرتے تھے۔ حسن الدین رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے سمرقند کا ارادہ کیا۔ یہاں وقت کے بہت بڑے عالم شرف الدین رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے، ان کے پاس حاضر ہوئے، فقہ اور دیگر علوم کی ابتدائی کتب پڑھی۔ علم دین کا ایک اپنا مزاج ہے۔ دنیا کے علوم آپ اولاد کو زبردستی پڑھاتے ہیں، لیکن دین کے علم کا ایک اپنا الگ تھلگ ذوق یہ ہے، یہ جتنا پڑھتے جائیں اتنا ہی ذوق بڑھتا جاتا ہے۔ اور دینی کتب کا یہ کمال ہے کہ یہ انسان سے ایسے باتیں کرتی ہیں کہ جیسے انسان کسی جیتے جاگتے محدث سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے متعلق میں نے پڑھا ہے کہ امام رازی کی شادی ہوئی تو یہ زیادہ وقت اپنی لائبریری میں گزارتے تھے، مطالعہ کے اندر زیادہ سے زیادہ رات گے تک مطالعہ میں مصروف رہتے۔ آپ کی عالیہ ایک دن آپ کی اس طبیعت سے تنگ آ گئی اور آپ کے کتب خانے میں آئی اور آ کر کہنے لگی تیری یہ کتابیں مجھے سوکن لگتی ہیں، انہوں نے میرا سکون تباہ کیا ہوا ہے، تو ساری رات کتب خانے میں رہتا ہے اور میں بستر پر تیرا انتظار کرتی ہوں۔ تو راضی کا جواب سننا، کہا مجھے رب کی عزت کی قسم سہاگ رات اتنا مزہ نہیں آیا جتنا اس لائبریری میں بیٹھ کر مزہ آتا ہے۔ یہ علم دین کا ایک الگ تھلگ کمال ہے کہ یہ جتنا آپ پڑھتے جائیں اتنا شوق بڑھتا جاتا ہے۔ یہی کچھ حضرت حسن الدین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہوا۔ ابتدائی کتب پڑھی تو ذوق بڑھ گیا، سمرقند کو چھوڑا تو بخارا میں حضرت مولانا حسام الدین رحمت اللہ علیہ کے پاس آ گئے۔ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے اور علوم ظاہری پر کمال کا دسترس رکھتے تھے۔ اب ان کے پاس آ کر 5 برس بخارا میں رہ کر تمام ظاہری علوم کی تکمیل کر لی، لیکن جو حضرت ابراہیم قندوزی نے اندر آگ جلائی تھی وہ ابھی بجھ نہیں رہی تھی، وہ بجائے بجھنے کے اور بڑھ رہی تھی، اور اندر ابھی طمانینت اور سکون کی دولت نہیں مل رہی تھی، اندر ابھی بھی ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔
اب نکلے طبیب حاذق دلوں کے کسی ماہر کو ڈھونڈنے کے لیے، اور اس کے لیے سب سے پہلے ارادہ کیا حجاز مقدس کا۔ حجاز کی طرف جا رہے تھے، اسفان سے گزرتے ہوئے جب ایک نواحی قصبے ہارون سے گزرنے لگے تو وہاں لوگوں سے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی شہرت سنی۔ اب خدمت میں چلے گئے، دیکھا تو وہ تمام صفات جن کے متلاشی تھے وہ حضرت خواجہ کی ذات میں پائی جا رہی تھی۔ اب بیعت کی التجا کر دی۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کا ایک عجیب دستور تھا، وہ اپنی خانقاہ پر کسی کو بھی ایک رات سے زائد نہیں ٹھہرنے دیتے تھے، یہ ان کا اصول تھا۔ حسن الدین رحمت اللہ علیہ کو بیعت کیا اور بیعت کر کے فرمایا بیٹے 2 رکعت نفل پڑھو۔ 2 رکعت نفل پڑھے گے، اس کے بعد فرمایا اب اس طرح کرو، تنہائی میں بیٹھ کر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آؤ۔ اب حضرت حسن الدین رحمت اللہ علیہ نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، واپس خواجہ کی خدمت میں آئے تو فرمایا بیٹے اب اوپر دیکھو۔ اوپر دیکھا تو پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا تخت الثری نہیں، عرش تک میری نگاہ جا رہی ہے۔ کہا بیٹے نیچے دیکھو، کہا تخت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ کہا ابھی نہیں، پھر جا کر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی۔ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پھر پڑھی۔ اب خواجہ کی خدمت میں آئے تو خواجہ نے اپنی 2 انگلیاں یوں کھڑی کی، فرمایا بیٹے ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جب دیکھا تو عرض کرتے ہیں اب عرش کا عرش نشین بھی نظر آ رہا ہے۔ نیچے نگاہ عالم ارواح تک جا رہی ہے۔ فرمایا اب ہم نے تمہیں کامل کر دیا، خانقاہ کے دستور کے مطابق تم جا سکتے ہو۔ شیخ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ دیے۔ آج دستور خانقاہ بدلنے کے لیے حسن الدین بھی بضد تھا کہ میں جانا نہیں چاہتا، میں تو یہاں رہنا چاہتا ہوں، اور خواجہ کے دل میں اس اپنے مرید خاص کے لیے اتنی شفقت آئی، جس خانقاہ پر 1 رات کسی کو ٹھہرنے نہیں دیا جاتا تھا وہاں 20 برس رہنے کی اجازت مل گئی۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 20 سال اپنے شیخ کی خدمت کی۔ اب ان 20 سالوں کے درمیان شیخ اپنے ساتھی نے حج کے لیے لے کر گئے حرمین شریفین، مزاب رحمت کے نیچے کھڑا کیا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں تیری بارگاہ میں معین الدین کو لایا ہوں، جن کا نام ابھی حسن الدین تھا، معین ابھی نہیں بنے ہیں، ابھی صرف حسن الدین ہے۔ مولا میں تیری بارگاہ میں حسن الدین کو لایا ہوں۔ عاطف سے آواز آئی ہم نے اسے قبول کیا۔ یہاں سے فارغ ہوئے تو مدینہ طیبہ حاضری دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف پر حاضر ہوئے تو شیخ نے حکم دیا اپنے ہی جد امجد کو سلام کرو۔ اب سلام یوں کیا الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ لوگ تو کہتے ہیں نا یہ الصلاۃ والسلام مولوی سردار احمد نے نکالا ہے، 800 سال پہلے معین الدین والملہ نے بھی اپنے جد امجد کو سلام انہی لفظوں سے کیا ہے۔ اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اے مشائخ کے قطب تجھے بھی سلام ہو۔ اب سرکار کے معاجہ شریف کی ایک طرف ہو کر مراقبے میں بیٹھے تو آنکھ لگی، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تو میرے دین کا معین ہے اور تیری وجہ سے بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے، جاؤ ہم نے تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کی ہے۔
اس لیے آپ کو عطائے رسول فی الہند کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے لوگوں پر سرکار دو عالم کا جو انعام ہے وہ معین الدین چشتی اجمیری کی شکل میں ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو اہل ہندوستان کے پاس، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تحفہ اہل ہندوستان کو عطا کی ہے۔ فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کی۔ پھر وہاں سے نکلے تو بغداد شریف آ گئے۔ 5 ماہ مسلسل حضور سیدی غوث اعظم کے پاس قیام کیا، اور سیدی غوث اعظم ہر روز دیکھ کر کہتے تھے تو وقت کا مقتدا ہے اور بڑی دنیا تجھ سے فیض پائے گی۔ وہاں سے پھر مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے ہندوستان کی طرف تشریف لائے۔ ایک ہی راستہ تھا، غزنی سے لوگ ملتان آتے، ملتان سے لاہور، اور لاہور سے پھر دلی کا راستہ تھا۔ اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اب غزنی سے ملتان آئے، ملتان سے لاہور آئے تو حضور داتا علی اجمیری کے مزار پر انوار پر حاضری دی، اور پھر یہاں 6 ماہ کے لیے چلا کش ہو گئے حضور داتا علی اجمیری کے قدموں میں۔ کامل بن کر آئے تھے، راستے میں بڑے بڑے اولیاء سے فیض لیا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے فیض لیا، شیخ نجیب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، وقت کے بہت بڑے شیخ احد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کرمان میں ٹھہرے اور ان سے فیض اکتساب حاصل کیا، اور کئی راستے میں حضرت شیخ نجیب الدین سے ملے، شہاب الدین سہروردی سے ملے۔ بہت بڑی فہرست ہے جن اولیاء سے اکتساب فیض کرتے ہوئے یہاں پہنچے، لیکن داتا علی اجمیری کے قدموں میں بیٹھے۔ جب چلا کشی سے نکلے تو کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملا را رہنما، کہ یہاں تو میں نے خدائی خزانے بٹتے دیکھے ہیں، اپنی نگہوں سے اللہ کے خزائن کو علی اجمیری کے ہاتھوں بٹتا دیکھا ہے، اور میں تو اپنے آپ کو کامل سمجھ کر یہاں لایا تھا، لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ علی اجمیری کا آستانہ کاملوں کے لیے بھی رہنما ہے۔ ناقص تو ہدایت پائیں گے، لیکن یہاں کاملوں کو بھی رہنمائی ملتی ہے۔ اور پھر یہاں سے دلی کا راستہ لیا، اور دلی سے اجمیر جاتے ہوئے صرف اس راستے میں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ پوچھئے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں بابے کچھ نہیں کرتے، بابے شابے کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے، شوگر کے مریض کو میٹھا بند کر دیا جاتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میٹھے کی مٹھاس میں لذت کتنی ہے، وہ جانتا نہیں ہوتا ہے۔ جس کا نمک بلڈ پریشر کے مریض کا بند کر دیا جائے، اس کو پھر پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نمک کی لذت کیا ہے۔ جن لوگوں نے روحانیت کو چکھا نہیں، جن لوگوں نے روحانیت کو دیکھا نہیں، جن لوگوں نے روحانیت کا ذائقہ چکھا ہی نہیں ہے سرے سے، جو دنیا کے دار ہیں، جو دنیا کے حریص ہیں، جو ہر وقت بے ادبیاں کرتے رہتے ہیں، انہیں کیا علم کہ روحانیت کی دنیا کتنی مٹھاس والی دنیا ہے؟ انہیں کیا خبر کہ بابے شابے کیا چیزیں؟ بتاؤں بابے کیا چیزیں؟ سنو بابے کس کو کہتے ہیں۔ معین الدین والملت ابھی ہندوستان میں پہنچے نہیں تھے، پرتھوی راج کی ماں کو 12 سال پہلے ایک خواب آیا جس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تصویر دکھائی گئی خواب میں، اور اس کو کہا گیا تیرے بیٹے کا تخت الٹنے کے لیے یہ شہزادہ آ رہا ہے، اور اس نے اپنے بیٹے کو کہا تھا یہ اولیاء ہوگا، اس شکل کا ہوگا، اس سے ٹکر مت لینا، تم جتنا مرضی زور لگا لو اس سے تم جیت نہیں سکتے۔ ماں نے بار بار اسے تلقین کی تھی پرتھوی راج کو۔ اور معین الدین جب تشریف لائے
تو سفر کرتے کرتے چونکہ اجمیر مرکز تھا، سرکار دو عالم نے حکم دیا تھا، سرکار نے خواب میں اجمیر دکھایا تھا، ہم نے تجھے سارے ہندوستان کی ولایت دی ہے لیکن تو نے قیام اجمیر میں کرنا ہے، اس اعتبار سے سفر کرتے ہوئے اجمیر کی طرف جا رہے تھے تو قدرتی طور پر اس درخت کے نیچے آ کر درویشوں نے ڈیرا لگایا جو پرتھوی راج کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اب معین الدین والملت بیٹھ گئے، پرتھوی راج کے کارندے آئے، کہنے لگے اٹھو یہاں سے، یہ تو اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں، ہم اٹھ جاتے ہیں، اونٹ بیٹھیں۔ اب رات کو اونٹ تو بیٹھ گئے لیکن صبح سارے جتن کیے گئے اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اب پرتھوی راج کے پاس آئے، اونٹ اٹھتے نہیں ہیں، تو ماں زندہ تھی، ماں نے فوراً کہا وہ آ گیا ہے، اس سے ٹکر مت لینا، زبردستی مت کرنا، جاؤ جا کر اس کے کہو کہ اونٹ وہی اٹھائے، تمہارے کہنے سے اب یہ نہیں اٹھیں گے۔ کافرہ تھی لیکن مانتی تھی کہ اللہ نے جو بابے کو طاقت دیا وہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور پھر وہی آئے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی خدمت میں معافی مانگی تو واپس لوٹے تو اونٹ خود اٹھے ہوئے تھے۔ درویشوں کا ایک کمال ہے، یہ دل کے طبیب ہوتے ہیں، یہ وجودوں کا علاج نہیں کرتے۔ میں نے پرسوں بھی ایک پروگرام پر کہا تھا، میں نے کہا مشہوری آتی ہے کہ سرف ایکسل کپڑے میں داغ نہیں رہنے دیتا، میں کہتا ہوں یہ مشہوری کامل نہیں ہے، اس کو یوں مکمل کرو، سرف ایکسل کپڑے میں داغ نہیں رہنے دیتا، اللہ کا ولی دل پر داغ نہیں رہنے دیتا۔ درویش کی نگاہ دل پر داغ نہیں رہنے دیتی، یہ دلوں کے طبیب ہوتے ہیں۔ جس پر نظر پڑ گئی اس طرح دل دلا کہ وہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہی اور کا رہ گیا۔ وہاں سے اٹھے تو ڈیرا کہاں لگایا؟ جس مقام پر لگایا وہاں سے لے کر انا ساگر کے بلبلا تالاب کے اور اس کے درمیان، آپ کے ڈیرے کے درمیان کئی مندر تھے، اور ان میں ایک خوبصورت مندر تھا جس میں پرتھوی راج خود عبادت کرنے آتا تھا، اور اس کا جو منتظم تھا وہ سادھو رام تھا۔ اب سادھو رام ایک طرف ہے اور ایک طرف درویش یہ ہیں، یہ انا ساگر پر وضو کرنے جاتے ہیں تو سادھو رام کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے ہمارا پانی ناپاک کر رہے ہیں، تو اس نے پرتھوی راج کو شکایت لگا دی، تو اس نے کہا تم اٹھاؤ، تم میرے وزیر ہو، تم اتنے جوہر ہیں، کمال ہیں تیرے پاس، تو اٹھاؤ انہیں۔ اس نے اپنے سارے ہنر دکھائے، لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ذات، خدا پر اتنا یقین کامل، اتنا بھروسہ، رب کا اتنا قرب، اس کے سارے ہنر حضرت خواجہ کے قدموں میں آ کر ناکام ہو گئے۔ اور جو سب سے بڑے مندر کا منتظم تھا، جس کی وجہ سے پرتھوی راج کی حکومت قائم تھی، جو اپنے آپ کو فخر سے کہتا تھا کہ ہندوستان میں میرے علوم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہی خواجہ کے قدموں میں آ کر مسلمان ہو گیا اور اس کا نام سادی رکھا گیا۔ اور پھر جب یہ ناکام ہوا تو پرتھوی راج نے اجے پال کو بھیجا، تم جا کر مقابلہ کرو، تو یہ مقابلہ کرنے کے لیے آیا تو یہ بھی ہار گیا، اور اتنی بری طریقے سے ہارا کہ حضرت خواجہ کے قدموں میں آیا، اور حضرت خواجہ نے اسے بھی کلمہ پڑھا کر عبداللہ اس کا نام رکھا۔ اب جو کفر کے بڑے گھر تھے یہی کلمہ پڑھ کر کیا کہتے ہیں، آپ باہر کیوں بیٹھے ہیں، آپ اجمیر شہر کے اندر آ جائیے، آپ اندر آ جائیے اجمیر شہر کے۔ اب جب خواجہ اجمیر شہر کے اندر داخل ہوئے تو پھر ایک کہانی یاد رکھیے، حضرت خواجہ جب کرمان سے آ رہے تھے نا تو خواجہ عہد الدین کرمانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ پر گئے، تو درویشوں کی خانقاہوں کے اصول ہوتے ہیں، اکثر اصول یہ ہوتے ہیں، خواجہ عہد الدین کرمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے آستانے پر یہ لکھ کر لگایا ہوا تھا، یہاں کسی کا دل توڑا نہیں جاتا۔
اور درویش مال جمع نہیں کرتا، درویش مال تقسیم کرتا ہے۔ اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب کرمان سے چلنے لگے نا تو خواجہ عہد الدین نے یہی 2 اصول دیے تھے، کہا بیٹے مال جمع نہیں کرنا، تقسیم کرنا، درویش 1 روپیہ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا، اور دوسری کسی کا دل مت ٹوٹنے دینا۔ اب معین الدین چشتی اجمیری نے ہندوستان کی سرزمین پر جب آئے تو پھر اسی اصول کو سامنے رکھا کہ کسی کا دل نہیں ٹوٹنے دینا۔ اس کے لیے ایک واقعہ سماعت کی۔ آستانہ عالیہ پر بیٹھے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی پاس بیٹھے ہیں۔ ایک بہت بڑا ہندوستان کا تاجر آیا اور آ کر اس نے حضرت شیخ علی رحمت اللہ علیہ جو آپ کے ابتدائی خلفاء میں شامل ہوتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس نے آتے ہی حضرت شیخ علی کے گریبان سے پکڑ لیا اور پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہنے لگا میرا قرض کیوں نہیں دیتا، کب تک تم میرا قرض دے گا؟ خواجہ صاحب دیکھ رہے تھے، کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر آئے اور حضرت شیخ علی سے پوچھا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا جی میں نے اس کا قرض دینا ہے، لیکن حالات اتنے ناگفتہ بے ہیں کہ میں قرض اتار نہیں سکتا، میں اس سے مہلت مانگتا ہوں، یہ مہلت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت خواجہ نے تاجر سے کہا اسے مہلت دے دو، اس نے کہا نہیں آج میں نے قرض لے کر جانا ہے۔ اب خواجہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی، زمین پر چادر کے بچھنے کی دیر تھی کہ وہ چادر سونے کے سکوں سے بھر گئی۔ تاجر کو کہا اپنے پیسے لے لو جتنے لینے، اور خود اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اب تاجر نے اپنے پیسوں سے زائد پیسے اٹھا لیے اور اٹھا کر چلا گیا۔ اب کچھ دن گزرے تو وہی تاجر پھر خانقاہ پر آ گیا، اب چادر لپیٹی ہوئی ہے اور انتہائی افسردہ ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، بازو نکال کر کہتا ہے یہ جب سے آپ کے پیسے زائد اٹھائے ہیں میرا بازو شل ہو گیا۔ اب خواجہ صاحب کا جواب سننا، فرمایا تاجر صاحب پیسے اٹھانے سے شل نہیں ہوا، ہم درویش پیسوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ جو تو نے فقیر کا دل دکھایا تھا نا اس لیے شل ہوا ہے، وہ جو درویش کو یہاں سے پکڑا تھا نا اس لیے شل ہوا ہے، میں تجھے بار بار کہہ رہا تھا اسے مہلت دے دے۔ اب تیرے پاس ایک ہی حل ہے، اس فقیر کو راضی کر لے شیخ علی کو، وہ راضی ہو جائے تو تیرا بازو درست ہو جاتا ہے۔ جا کر معافی مانگی، انہیں راضی کیا، واپس آیا، بازو درست ہو گیا۔ اب خواجہ نے فرمایا جاؤ، کہتا ہے تیرے قدموں میں آنے کے بعد کوئی جانے والا کوئی ظالم ہی ہو سکتا ہے، پھر کوئی جا سکتا ہے۔ یہ اللہ کے درویش جو لوگ ہیں یہ دلوں کے طبیب ہیں، انہوں نے کائنات کا رخ یوں نہیں بدلا۔ معین الدین چشتی اجمیری نے 90 لاکھ لوگوں کا کلمہ یوں نہیں پڑھایا۔ اب دیکھیے خواجہ کے ملفوظات، اگر دلیل العارفین کتاب پوری ہے جس میں خواجہ کے ملفوظات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے جمع کیے ہیں، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خواجہ کی تعلیمات کیا ہیں۔ فرماتے ہیں حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، یہ خواجہ کے ملفوظات ہیں، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اسیروں کو قید سے چھڑانا، یہ باتیں اللہ کے نزدیک ولایت کے مرتبے پر لے جانے والی ہیں۔ یہ خواجہ کے ملفوظات ہیں، فرماتے ہیں یہ کام وہ ہے جو انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اسیروں کو چھڑانا اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا۔ یہ کہا یہ کہاں ہیں؟ یہ اللہ کی ولایت کے درجے تک انسان کو لے جانے والے بات۔ تو یہ اللہ کے وہ درویش ہیں جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں بے مثال خدمت دین کی ہے، جن کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ اگر یہ درویش اس بر صغیر پر نہ آتے، یہ بابے نہ آتے، تو آج ہمارے بھی آباء و اجداد ہندو سکھ ہوتے اور شاید ہم بھی ان کی اولاد اسی دین پر ہوتے۔ مرہون منت ہیں ان لوگوں کے کہ وہ تشریف لائے اور آج ہماری جبین اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہے۔ دعا ہے اللہ کریم